چانڈیو صاحب، کیا سیاسی جو مسائل ہیں وہ اب حل کی طرف جائیں گے آج کے فیصلے کے بعد، یا ابھی بھی بہت ساری الجھنیں نظر آ رہی ہیں آگے؟ آپ میں نے جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، جو آپ سے سن رہا ہوں، جو اتنے بڑے قانون دان سے سن رہا ہوں، وہ تو یہ مجھے نہیں بتاتے کہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. وہ تو مجھے یہ سمجھا رہا ہے یہ معاملات الجھنے کی طرف جا رہے ہیں. جو خالصاً قانون آئین ہے اس سے بھی کھلواڑ جتنا پاکستان میں ہوا اتنا کہیں نہیں ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خالص آئینی اور قانونی معاملات کے ساتھ بھی سنجیدگی کا ہمارا مظاہرہ نہیں ہے. میں اتنا کوئی قانون دان تو ہوں نہیں، میں تو پڑھنے والا ہوں. کل سے دیکھ رہا ہوں قانون دانوں کے بیان آئے کہ یہ نہیں بلانا چاہیے تھا، یہ سو موٹو نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا، یہ صوبائی کورٹوں میں ہے. اس قسم کی باتیں، یہ ساری افراتفری کی باتیں ہیں جو اس فیصلے کو مشکوک بنا رہی ہیں. پھر انتہائی میں تمام ججز کا فیصلہ پتہ نہیں مشکوک ہے یا نہیں، وجہ تنازع ضرور بنے گا، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوئی ہیں لائک جب اس کا سو موٹو لیا گیا تو ایک لاہور کے وہ پولیس والے ہیں ڈوگر صاحب، ان کا کیس لگا ہوا تھا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس ظاہر علی اکبر صاحب کی عدالت میں، اس کے اندر سے انہوں نے سو موٹو کی تجویز دی. سروس میٹر میں عرض کروں تنازع وہاں سے شروع ہو گیا. میں غیر سنجیدہ یا متفق جو ابھی آپ نے لفظ کہا وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہے، نہیں، اس لیے کہ اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا. ابھی اس پہ اطمینان کی بات نہیں ہے. جج صاحبان جو مختلف ہیں ان کی رائے الگ دیکھیں، قانون دانوں کی رائے دیکھیں اور دیکھیں، ہمارے نائک صاحب کی رائے دیکھیں، وہ بھی بہت بڑے قانون دان، ان کی رائے دیکھیں اور دیکھیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ معاملہ الجھ گیا ہے. اس کو بھی اگر خالص آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے حل کرتے تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایسا کیا نہیں گیا ہے. یہاں بھی وہی ایٹاکزم پر ہم چلے ہیں. میں سب جج کی عزت کرتا ہوں، سب تمام مولالی محترم ہے، لیکن اطہر من اللہ صاحب جو پورا عرصہ ہائی کورٹ میں گزار کے آئے ہیں، جو انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہے، جو ان کے لیے رائے قائم ہے، فائز قاضی عیسیٰ صاحب جو انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہے، جو انہوں نے باتیں بنائی ہے، اب جب آپ ان کو لاتعلق دیکھتے ہیں، جب وہ اس میں نہیں ہوتے تو لوگ تو سوال پوچھ رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب اس کا حصہ تھے، بلکہ جو اختلافی نوٹ کے اندر بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے وہ مندوخیل صاحب کی اور اطہر من اللہ صاحب کی. صحیح، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوئے نہیں ہوئے، نہیں، لیکن حتمی بینچ میں نہیں، لیکن ان کا جو رائے ہے وہ بڑے لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں ملک صاحب. اس وقت آپ فائز عیسیٰ صاحب نے تو کل عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے رجسٹرار کو بلایا کہ بتاؤ بینچ کیسے بنتے ہیں، اس کے بعد تو ڈھیر سارے سوالات آج اخبار میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا رہتا ہے؟